بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرا ذی الحجہ کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اشرا ذی الحجہ کے فضائل و اعمال۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے مسائل، قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، ان تمام کے بارے میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پوری ویڈیو کو سنیے، دیکھیے، تاکہ ہم اس علم سے بھی واقف ہو جائیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں بعض ایام اور مہینوں کو عبادات اور طاعات کے لیے خاص فضیلت سے نوازا ہے۔ ان عبادات کا ثواب بھی عام دنوں کی عبادات کے ثواب سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تاکہ قرب الہی حاصل ہو۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت اور ادب و احترام کے اعتبار سے باقی مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اس میں بھی ذوالحجہ کا مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی حرمت باقی تینوں پر زیادہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور حرمت میں ذوالحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ پھر ذوالحجہ میں بھی اس کے پہلے 10 دن عشرہ ذوالحجہ، تو بہت زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اسی عشرے میں حج جیسی عظیم الشان عبادت ہوتی ہے، اور قربانی بھی اس عشرے میں ہوتی ہے، جو کہ شعائر الاسلام میں سے ایک عظیم شعار ہے۔ ان 10 دنوں میں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان کی راتوں میں عبادت اور دن میں روزوں کا ثواب بھی باقی ایام کی عبادات اور روزوں کے ثواب سے بہت زیادہ ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی بھی زمانہ ان 10 ایام سے زیادہ محبوب اور فضیلت والا نہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان ایام کی عبادات سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا، اور نہ جہاد سے اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ہاں، مگر اس آدمی کا جہاد ان ایام کی عبادات سے بہتر ہے جو اپنی جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی جان اور مال دونوں چیزیں قربان کر دے۔ دیکھیے ان ایام کی فضیلت کس درجے تک پہنچی ہے کہ اس کے اوپر کا درجہ بس یہی ہے کہ آدمی اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لٹا دے، ورنہ کسی اور زمانے میں کیا جانے والا اور کوئی بھی نیک عمل ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کون سے ہیں؟ اس میں ہم نے اس تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اس عشرے میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں ہمیں فکر تو ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اور حج والوں کو فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے حج پہ جانا ہے، پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں عبادات بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو
یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یوم عرفہ تک 9 روزے رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑے فضائل ہیں. ایک دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور رات میں عبادات شب قدر کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نفلی روزہ رکھنے کے لیے کوئی بھی دن عرفہ کے دن سے زیادہ پسند نہیں. یوم عرفہ میں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفہ کے روز اپنی زبان، اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرے تو ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک اس کے سب گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر اگلی 9 ذی الحجہ تک، یعنی 1 سال تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں. روزے میں تو زیادہ ثواب ہے. روزے میں 1 سال گزشتہ اور 1 سال جو رواں ہیں، 2 سال گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. اس حدیث شریف میں زبان، کانوں اور آنکھوں کی گناہ سے حفاظت کا ذکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر اعضاء سے گناہ کی اجازت ہے، بلکہ زبان، کانوں اور آنکھوں کو خاص طور سے ذکر کرنے کا منشا یہ ہے کہ عام طور پر گناہوں کا صدور ان 3 ذرائع سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے اعضاء کے، اس لیے انہیں خاص طور سے ذکر کر دیا. یوں تو سب گناہوں سے بچنا ضروری ہے، البتہ زبان، کانوں اور آنکھوں پر تو بہت ہی ضروری ہے کہ خوف الہی کا پہرا بٹھا لیا جائے. یوم عرفہ کا ذکر، یہ جو چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. عید الاضحیٰ کی رات کی فضیلت، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کی رات یعنی کہ شب جمعہ، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات یعنی چاند رات جو ہے، اور عید الاضحیٰ بڑی رات سے، بڑی جو عید ہے اس سے پہلی والی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات. تو اس میں کوشش کی جائے کہ عبادات کی جائے. قربانی کے فضائل، یوں تو اس ماہ میں نماز، روزہ اور تسبیحات، وظائف وغیرہ عبادات کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کا جو ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن 2 عبادتیں ایسی نرالی شان کے حامل ہیں کہ گویا وہ اس رمضان، اس ماہ مبارک کی علامت اور پہچان بن گئی، جن میں اس ماہ کے مبارک کی عظمت کو مزید 4 چاند لگ گئے ہیں. ان میں سے ایک تو حج کا عظیم عمل حج، اور دوسری جو ہے قربانی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم نحر میں یعنی 10 ذی الحجہ کے روز انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربان کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. بے شک یہ قربانی قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی، یعنی جیسے دنیا میں تھی اسی طرح صحیح سالم ہو کر آئے گی، تاکہ اس کے ہر عضو کا کفارہ ہو اور پرصراط پر سواری بن سکے. اور حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے. سو یہ قربانی طیب خاطر یعنی کہ خوشی سے اور دل کی خوشی کے ساتھ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص نہایت خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا تو قربانی اس کے لیے دوزخ میں جانے سے آڑ اور رکاوٹ بن جائے گی. اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جو ہے قربانی کریں. قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ قربانی کا عمل ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پھر پوچھا
کہ یہ قربانی کرنے پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا اگر وہ بھیڑ کی قربانی ہو، یعنی اون اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر روئے کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور قربانی کے دنوں میں جو قربانی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وہ 9 ذی الحجہ یعنی عید سے پہلے ذی الحجہ سے پہلے ہی کاٹ لیں، ان دنوں میں نہ کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے۔ قربانی نہ کرنے والوں پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے فرضوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور تکبیر تشریق کے الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یا زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن اشیاء ضرورت سے زائد اتنی قیمت کا مال اور اسباب ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، تو اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ ان 3 دنوں میں جس دن چاہے قربانی کر لے، البتہ قربانی کے لیے سب سے بہتر دن 10ویں کا ہے، پھر 11ویں اور پھر 12ویں۔ شہر والوں کے لیے قربانی کا مستحب وقت عید کی نماز اور خطبے کے بعد، اور گاؤں والوں کے لیے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی طلوع آفتاب کے بعد۔ قربانی کے جانور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ کی عمر تقریباً 5 سال ہونا ضروری ہے، اور بکری جو ہے نا خود پالی اور چاند کے اعتبار سے 1 سال کی ہو گئی لیکن اس کے 2 بڑے دانت ابھی تک نہیں نکلے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ عیبدار جانور، اندھے، کانے یا جس کی آنکھ تہائی سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، اس کی قربانی درست نہیں، یا کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، لنگڑا ہے، اور ایسا ہے کہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، زبان بھی نہیں ہے، بہت سے اعضاء کٹ چکے ہیں، اس قسم کے دانت وغیرہ نہیں ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر ذبح کرتے وقت کوئی عیب لگ جائے تو قربانی درست ہوگی۔ قربانی کے جانوروں میں شرکت بھیڑ، بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے جائز ہے، جبکہ گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، میت نے اپنے ترکے میں قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اگر ترکے کی 1/3 جو مال اس نے چھوڑا ہے تو 1/3 میں جو وصیت ہے وہ کی جاتی ہے، 1/3 میں سے قربانی کی جا سکتی ہو تو قربانی کی جائے گی اور اس کا سارا گوشت فقراء پر صدقہ کیا جائے گا۔ قربانی کی گوشت اور کھال کا حکم کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ قربانی کی گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے۔ گوشت کی تقسیم، گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہوں، اگر گوشت تقسیم کریں تو اس تقسیم میں اندازے سے کام نہ لیں بلکہ خوب ٹھیک تول کر تقسیم کریں، کیونکہ کسی کے حصے میں کم یا زیادہ ہو جانے میں کوئی شبہ وغیرہ نہ رہے، تاکہ تمام لوگ راضی بھی رہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔
ذبح کے حکام: ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، خواہ کسی بھی زبان میں ہو۔ اللہ مستحب یہ کہ کلمات کہیے بسم اللہ واللہ اکبر، اگر واو کے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہا تب بھی صحیح ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہا تب بھی کوئی حرج نہیں، جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ پھر اس کی جو ہے نا ذبح کیسے کرنے ہیں، سانس کی نالی، کھانے کی نالی اور دائیں بائیں دونوں طرف کی رگیں، ان میں سے کوئی سی 4 بنتی ہیں، کوئی سی 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اس سے آگاہی ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔